اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح میں سے آج ہمارا سبق ہے اسناد الافعال الصحیحۃ والمعتلۃ الی الضمائر البارزہ۔ افعال صحیحہ اور افعال معتلہ کا اسناد ضمائر بارزہ کی طرف، یعنی جو ضمائر بارزہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے تھے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو فعل ماضی کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، کچھ وہ ضمائر ہیں بارزہ کہ جو فعل مضارع اور فعل امر کے ساتھ متصل آتے ہیں، تو ان کی طرف جب افعال صحیحہ اور افعال معتلہ کی اسناد ہو تو کیسے ہوگا؟ اسناد السالم والمحموز والمثال الی الضمائر۔ آپ سالم کو سمجھتے ہیں کہ سالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے 3 حروف اصلی میں سے، یعنی وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو صحیح ہو گیا۔ اور صحیح ہونے کے بعد سالم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حمزہ بھی نہ ہو اور تضعیف بھی نہ ہو، اور محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس میں حمزہ ہو، شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، اور مثال اس کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہی نہ ہو بلکہ وہ معتل ہو اور اس کا پہلا حرف جو ہے وہ حرف علت ہو۔ تو سالم اور محموز اور مثال کا اسناد ضمائر کی طرف، اس کی مثالوں کو آپ دیکھو۔ سمعت النداء، میں نے آواز سنی۔ سمعنا النداء، ہم نے آواز کو سنا۔ الطفلان سمعا النداء، دونوں بچوں نے آواز کو سنا۔ الاطفال سمعوا النداء، سارے بچوں نے آواز کو سنا۔ آواز کہیں یا پھر آذان کہیں، النداء آذان کو بھی بولتے ہیں اور آواز کو بھی بولتے ہیں۔ البنات سمعن النداء، بچیوں نے، لڑکیوں نے بھی آذان کو سنا۔ تو سمعت، سمعنا اور سمعا، سمعوا اور سمعنا، ٹھیک ہے، تا جو کہ ضمیر بارز متصل ہے فعل ماضی کے، اور سمعنا نا ضمیر متصل بارز اور متصل بالفعل ماضی، اور سمعا الف الاثنین، سمعوا واو الجماعہ، اور سمعنا نون النسوہ۔ یہ وہ ضمائر ہیں کہ جو فعل ماضی کے ساتھ متصل آتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ فعل، ایسا فعل کہ جو صحیح ہے اور سالم ہے، اس میں حمزہ بھی نہیں ہے، اس میں تضعیف بھی نہیں ہے، اس کا اسناد ہوا ہے ان ضمائر کی طرف، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امرت بالمعروف ہے، میں نے بلائی کا حکم کیا۔ امرنا بالمعروف ہے، ہم نے بلائی کا حکم کیا۔ الزائران سئما الانتظار، دونوں زیارت کرنے والے، وزٹ کرنے والے انتظار سے اکتا گئے۔ الزائرون سئموا الانتظار، زیارت کرنے والے سارے اکتا گئے انتظار کرنے سے۔ العاملات بدأن العمل، کام کرنے والیوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر یہ جتنے بھی افعال ہیں یہاں پر، اور ان کا اسناد ہوا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہیں، اور ان کا اسناد ہوا ہے ضمائر بارزہ کی طرف جو کہ متصل ہیں فعل ماضی کے۔ اور یہ جو افعال ہیں، یہ افعال وہ ہیں کہ جو محموز ہیں، یعنی ان کے شروع میں حمزہ ہے، امر تو امرنا، اور یا پھر درمیان میں ہے محموز الفا جیسے سئما، محموز العین جیسے سئما اور سئمو اور بدأنا۔ اس کے بعد ہے مثال کی مثالیں۔ مثال اس کو بولتے ہیں کہ جو صحیح نہ ہو وہ فعل بلکہ معتل ہو اور اس کا پہلا والا حرف حرف علت ہو۔ وعدت بفعل الخیر، اچھے کام کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ وعدنا بفعل الخیر، ہم نے اچھے کام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ البنتان وعدتا بفعل الخیر، دونوں لڑکیوں نے اچھے کام کرنے کا وعدہ کیا۔ الاغنیاء وعدوا بفعل الخیر، مالداروں نے بلائی کے کام کرنے کا ارادہ کیا، وعدہ کیا۔ الغنیات وعدنا بفعل الخیر، مالدار عورتوں نے بھی وعدہ کیا ہے خیر کے کام کا۔ البحث، عرفنا فی الدرس السابق، ہم نے پچھلے سبق میں معلوم کیا ضمائر الرفع البارزہ، رفع کی وہ ضمائر کی جو بارز ہیں، یعنی جو ظاہری ہیں، التی تتصل بالماضی والمضارع والامر، جو متصل ہوتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کے۔ ونريد أن نعرف هنا حال الفعل السالم والمحموز والمثال عند اتصاله بهذه الضمائر، ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فعل کا حال کیا ہے، خاص طور پر وہ فعل کے جو سالم ہے، محموز ہے یا مثال ہے، جب وہ متصل ہوتا ہے ان ضمائر کے۔ کل فعل فی القسم الاول من الامثلة السالم،
ہر فعل پہلی قسم میں سے جو مثالیں گزری ہیں اس میں سالم ہے، وفی القسم ثانی محموز، دوسری قسم میں محموز ہے، وفی القسم ثالث مثال، اور تیسری قسم میں مثال ہے۔ وقد اتصلت هذه الافعال الماضیہ فی کل قسم بجميع ضمائر الرفع، اور یہ جو افعال ماضیہ ہے یہ ہر قسم کے اندر تمام ضمائر رفع جو ماضی کے ساتھ متصل آ سکتے ہیں ان کے ساتھ متصل آ گیا ہے۔ سمعت و سمعنا اور یہ سب، سمعو سمعا اور سمعو یہ سب ضمائر اس میں آ گئی۔ سمعنا ولو انک ضاحیت بین کل فعل منها قبل اتصاله بالضمیر وبعدہ، اور اگر آپ ہر اس فعل کو، یعنی ان افعال میں سے ہر ایک فعل کا موازنہ کرتے اس کو ضمیر کے ساتھ ملانے سے پہلے اور اس کو ملانے کے بعد، ما وجدت ان الاتصال بالضمیر احدث فیہ تغیرا، آپ کچھ بھی نہ پاتے کہ ضمیر کے ساتھ متصل ہونے نے اس فعل کے اندر بھی کوئی تبدیلی لائی۔ فعل میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، سمع اسی طرح سے تھا، سمعنا اسی طرح سے تھا، ضمیر آتا یا نہ آتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وَيُمْكِنُكَ أَن تُسْنِدَ وَحْدَكَ مُضَارِعَ كُلِّ فِعْلٍ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، اور یہ بھی آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اسناد کر لیں اکیلے ہی فعل مضارع میں، مضارع کا ہر فعل میں مضارع کل فعل، ہر فعل کے مضارع کا فی الامثلۃ السابقہ گزشتہ مثالوں میں، وامرہ اور اس کے امر کا، الی ضمائر رفع التي تتصل بہما ان ضمائر رفع کے کہ جن کے ساتھ وہ متصل آتے ہیں، یعنی فعل مضارع اور فعل امر جن کے ساتھ متصل آ سکتا ہے ان کے ساتھ اگر آپ فعل مضارع کا اسناد کر دیں، فإن فعلت اگر آپ ایسا کر لیں، فإنک سترى بنفسک آپ وہاں بھی آپ خود سے دیکھو گے، ان المضارع والامر للسالم والمحموز والمثال کہ مضارع اور امر سالم کا، محموز کا اور مثال کا، لا يتغیران ایضا بالاسناد یہ بھی اسی طرح سے متغیر نہیں ہوتے اسناد ضمائر کی طرف کرنے سے، یعنی اگرچہ اس کا اسناد ضمائر بارزہ کی طرف ہو تب بھی فعل کا حال یہ ہوگا، چاہے وہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کی مثالیں تو ہم نے پڑھ لی، آپ فعل مضارع لگا لیں اس کی جگہ فعل امر کو لگا لیں تب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تب اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اذا اسند السالم والمحموز والمثال الى ضمائر رفع البارزہ، کہ جب اسناد ہو جائے سالم کا، محموز کا اور مثال کا، چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر ہو، الى ضمائر رفع البارزہ ان کا اسناد ہو ضمائر رفع بارزہ کی طرف، لم يحدث هذا الاسناد فيها تغیرا یہ جو اسناد ہے یہ اس میں ان افعال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرے گا۔ تمرینات، ضع كل فعل من الافعال الاتیہ فی جمل مفیدہ، آنے والے افعال میں سے ہر ایک فعل کو جمل مفیدے میں رکھو، مسندا الی کل ضمائر رفع البارزہ التی تتصل به، اسناد کرتے ہوئے ان تمام ضمائر رفع بارزہ کی طرف کہ جن کے ساتھ یہ متصل آ سکتا ہے، واذا حدث تغییر فاذکرہ اور اگر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی تو اس کو بھی ذکر کرو۔ کون 5 جمل فعلیہ، 5 جملے فعلیہ بناؤ، فعلها ماض مثال مسند الی ضمیر رفع کہ اس کا جو فعل ہے وہ فعل ماضی ہو اور مثال ہو، مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلا حرف حرف علت ہو اور اس کی اسناد ضمیر رفع کی طرف ہو، مع استیفاء الضمائر تمام ضمائر کو لانے کے ساتھ ساتھ، یعنی تمام ضمائر لانے چاہیے۔ 4 جملے بناؤ اس طرح سے کہ ہر ایک کے اندر مضارع محموز ہو اور اس کا اسناد ضمیر رفع کی طرف ہو اور تمام ضمائر بھی اس میں موجود ہو، یعنی مثنیٰ کا بھی اور واو الجماع کا بھی اور یہ سب نون النسوہ کا بھی۔ کون 4 جمل فعلیہ، 4 جملے فعلیہ بناؤ، فعلها امر سالم کہ اس کا فعل جو ہے وہ امر سالم ہو، مسند ہو الی ضمیر رفع ضمیر رفع کی طرف اسناد ہوا ہو، مع استیفاء الضمائر تمام ضمائر کو بھی ساتھ لیتے ہوئے، یعنی کوئی ضمیر بھی بیچ میں نہیں چھوڑنی۔ اس کی مثالیں اگر آپ کو نہیں ملی تو یہاں پر یہ کتاب والے نے خود لکھ کر دی ہے۔